وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله عز وجل في مقام آخر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کون صاحب آ گئے. میں اصل میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں، یہ آپ کا جو مدرسہ ہے مرکز المعارف، وہاں کل ایک پروگرام تھا. انگلش ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پر جو شعبہ انگریزی، جو بچے انگریزی وغیرہ سیکھتے ہیں، ان کا پروگرام تھا. تو ہمارے مولانا عرفان صاحب جو ہیں قاسمی صاحب، آپ کے اور ہم سب کے مفتی صاحب، مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو بڑے داماد ہیں، ان کی دعوت پہ مجھے آنا ہوا وہاں پر پروگرام میں. دارالعلوم دیوبند رہتا ہوں میں، وہیں کچھ تدریسی خدمات ہیں. تو مفتی صغیر صاحب کا حکم ہوا، خود مولانا کا بھی حکم تھا عرفان صاحب کا کہ آپ وہاں پہ کچھ بات کر لیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز سامعین، یہ جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ 2024 شروع ہو گیا نا، یہ ایکسپلوژن کا دور ہے. ایک ایسا دور ہے کہ ہر چیز اپنے پیک پہ ہے. ہر چیز آپ دیکھیے، اتنے انوویشنز ہیں، اتنی ساری چیزیں، اتنی ورائٹیز ہیں، ایک ہائی لیول ہے، ہر چیز ایک اپنے پیک پہ ہے. مثلاً مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے سے 2 طرح کے پنکھے ہوا کرتے تھے، ایک ٹیبل فین اور ایک یہ. اب آپ پنکھے اگر لینے جائیں تو اس قدر ویرائٹی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ہر چیز میں اس قدر کوالٹی ہے. آج ہم لوگ ایسی زندگی جی رہے ہیں کہ پرانے زمانے کے بادشاہ شاید تصور بھی نہ کر سکتے ہوں اس طرح کی زندگیوں کا، جو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح کی زندگیاں دے رکھی ہیں. مثلاً ٹھنڈا پانی ہے، ان کے لیے اسپیشل، قیصر جو بادشاہ تھا اس کے لیے اسپیشل مٹی کے برتن بنائے جاتے تھے، ان میں پانی ٹھنڈا کر کے رکھا جاتا تھا. وہ پیتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا کہ صاحب بادشاہ کو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے. آج ہمیں دیکھیے آپ، ٹھنڈے پانی کی کس قدر قسمیں ہیں. وہ جو ویسے پرندے ہوتے تھے جنگلی، ان کے پنکھ سے وہ بڑے بڑے پنکھے بنواتے تھے بادشاہ اسپیشل، اور وہ بیچارے ان کے جو خادم ہوتے تھے وہ ہلاتے رہتے تھے کہ بادشاہ کو گرمی نہ لگے. کئی گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں. آج آپ ایک ہلکا سا سوئچ آن کرتے ہیں اور ایسی کولنگ ہوتی ہے کہ شاید ہارون رشید کے بھی خوابوں میں نہ گزری ہو کہ ایسی بھی کولنگ ہو سکتی ہے. ہر چیز میں دیکھ لیجئے آپ کس قدر سکون ہے، مطلب کس قدر کیا کہنا چاہیے کمفرٹیبلٹی ہے، کس قدر آسانیاں ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، یہ تو میں بہت جلدی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، آج ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. سب چیزیں ہیں، ساری فیسلٹیز ہیں، لیکن سکون نہیں ہے زندگیوں میں. ہر آدمی ڈسٹرب ہے. وہ رات کو سوتا ہے تو اسے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، ہے نا. بہت کوئی اپنے بیٹے سے پریشان، کوئی اپنے بزنس سے پریشان، کوئی کسی طرح سے، کوئی پڑوس کا مکان دیکھ کے پریشان، کوئی کسی کی گاڑی دیکھ کے پریشان. بہت پریشان ہے آج انسان. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں انسان آج کے دور میں اس قدر پریشان ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے بہت ساری وجوہات ہیں. قرآن میں ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، if you are grateful to me، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، I will definitely provide you more and more. میں تمہیں اور دوں گا، خوب دوں گا. یہ لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ اسٹریسفل سینٹنس ہے. قرآن کی اصطلاح میں اسٹریس دیا ہے اللہ نے اس لفظ پہ. بہت نوازوں گا، اتنا دوں گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا اگر تم شکر کرو گے. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اس کے اپوزٹ، if you are ungrateful، اگر تم ناشکری کرو گے،
تو یہ نہیں کہا کہ کم دوں گا, یہ کہنا چاہیے تھا نا اس کے لحاظ سے کہ اگر شکر کرو گے تو بہت دوں گا, ناشکری کرو گے تو کم دوں گا, یہ کہنا چاہیے تھا نا. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے, ایک عذاب میں مبتلا کر دوں گا اگر ناشکری کرو گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھا انشاءاللہ تو اگر ناشکری کرو گے, وہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ کی اپنی مسجد ہے, آپ کا اپنا گھر ہے, تو جیسے ہم اپنی گھروں کی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ جو سب گھروں کا مالک ہے اس کے گھر کی فکر کرنی چاہیے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. کل مجھے مولانا عرفان صاحب بتا رہے تھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, کہ ایک جگہ کہنے لگے سورہ قریش پڑھی آپ نے اور کہا کہ قریش نے کعبۃ اللہ کو اس کو جو خدمتیں کی ہیں تو اللہ نے ان کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا, برکتیں دی ان کی زندگی میں, کاروباروں میں برکت ہوئی. ظاہر سی بات ہے اللہ کے گھر کی فکر کریں گے تو اللہ ہماری فکر کریں گے یقیناً. تو بہرحال یقیناً زیادہ سے زیادہ تعاون کیا جانا چاہیے اپنی اداروں کا, اپنی مسجدوں کا. بہرحال تو اللہ کیا کرتے ہیں, جب انسان ناشکری کرتا ہے تو ایک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو آج ہم سب اپنی ناشکریوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, بڑی آسان سی مثال, بہت انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. ایک راجا تھا, رات کو ایک ٹیرس پہ کھڑا تھا, وہ اپنے ٹیرس پہ اپنے ایک بہت ذہین وزیر کے ساتھ کھڑا تھا. تو اس نے دیکھا نیچے جو اس کے فوجی تھے یا جو اس کی سیکیورٹی کے لیے جو لوگ لگے ہوئے تھے, سب بڑے خوش اور خوب جوکس چل رہے ہیں, خود فن ہو رہا ہے, مذاق ہو رہی ہے, ایک جوک سنا رہا ہے, سب بہت زور زور سے ہنس رہے ہیں اور ان کے چہروں پہ جو ہیپینس, جو خوشی تھی. بادشاہ نے کہا اپنے وزیر سے کہ بھائی دیکھو یار یہ لوگ کتنے خوش ہیں, ہماری خدمت کے لیے ہیں لیکن کتنے خوش ہیں, اور ایک ہمیں مستقل پریشانی, الجھنیں, کچھ نہ کچھ پریشانیاں رہتی ہیں, کیا وجہ ہے, یہ اتنے خوش کیوں ہیں اور ہم بادشاہ ہونے کے باوجود کیوں خوش نہیں. تو وزیر بولا کہ بادشاہ سلامت یہ 99-1 کا فارمولا ہے, 99-1. بولے بھائی یہ کیا ہوتا ہے, کہ کل کو بتاؤں گا میں. تو صبح کو وہ جب آئے اس کے اندر, وہ جب جو کورٹ ان کا لگا بادشاہ کا, تو وہ جو سب سے زیادہ خوش تھا اس کو بلایا وزیر نے کہ بادشاہ بلا رہے ہیں. وہ آیا, جی بادشاہ سلامت, کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا وزیر نے کہ بادشاہ سلامت اسے آپ 100 اشرفیہ دے دیں بس. بولے کیوں, کہ بس دے دیجیے, بادشاہ ہیں آپ, نواز دیجیے. کہ جی ٹھیک ہے, کوئی 100 اشرفیہ لائی جائیں, اور اس کو, یہ جو بہت زیادہ خوش تھا رات, سب کو جوک ووک سنا رہا تھا, یہ بہت مزے لے رہا تھا, اس کو 100 اشرفیہ دے دی جائیں. وزیر صاحب نے کیا کیا, وہ جو تھیلی لی اشرفی کی, چپ چاپ خاموشی سے دیکھا اسے کھول کے, اور ایک اشرفی نکال کے اپنی آستین میں رکھ لی اور اس کو دے دی کہ لو بھائی بادشاہ نے آپ کو 100 اشرفیاں دی ہیں. تو انہوں نے لیے, یہ شیور کرنے لگے, شیک کرنے لگے. 100 اشرفیاں زندگی میں نہیں دیکھی تھی اس نے. اشرفیاں اس ٹائم سونے کی ہوتی تھی, کروڑوں روپیہ کہہ لیجیے آج کے دور میں. وہ گھبرا رہا ہے, وہ پکڑ رہا ہے, وہ کہ بادشاہ سلامت میرے لیے ہے, کہ ہاں بھائی تیرے لیے ہے, کوئی بات نہیں تو لے جا. کہ جی میں گھر چلا جاؤں, کہ ہاں بالکل, جہاں چاہے جاؤ, تم خرچ کرو, اپنی زندگی میں مست رہو. بہرحال یہ صاحب لے کے چلے, بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھی ہیں 100 اشرفیاں. گھر پہنچے, نوک کیا دروازہ. پہلے دروازہ کیسے نوک کرتے تھے, نارمل ایک بار بس کھڑے ہو جاتے تھے, آرام سے دروازہ کھل جائے گا. اب تھوڑا سا دیر لگی, پھر اور زور سے, ارے بھائی کھولو, جلدی سے کھولو, وائی فائی کیا ہوا, کہ دروازہ کھول, جلدی سے اندر آئیں جناب. بولے کہ کیا بات, کہ بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دی ہیں مجھے, 100 اشرفیاں. اس کو بھی یقین نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کہ ہاں آپ کو دی ہیں, کہ ہاں مجھے دی ہیں. کہ اچھا. تو اشرفیاں لی, بچے اڑ گئے ایک دم سے, بچوں کو اٹھایا, بچے سو رہے تھے. کہ دیکھو آج تو آپ کے جو پاپا کو یا آپ کے ڈیڈی کو یا آپ کے والد کو بادشاہ نے نواز دیا. بچوں نے دیکھا کہ اچھا اشرفیاں ایسی ہوتی ہیں, کہ پاپا ہم کاؤنٹ کر لیں. 2 بچے تھے, کہ ہاں کر لو. تو وہ گننے لگے, 1 2 3, 1 2 3 4, کتنی تھی, 99. بولے پاپا یہ تو 99 ہے. ٹون چینج ہو گئی, وہ جو بچے بڑے خوش تھے نا, ٹون چینج ہو گئی کہ پاپا یہ تو 99 ہے. ارے بے وقوف, 99 تھوڑی ہے, بادشاہ کی گنتی غلط ہو سکتی ہے, تمہیں نہیں پتا, چلو دوبارہ گنو. وہ دوبارہ گنی, وہ 99 تھی. اب گھر کا ماحول تھوڑا چینج ہوا, ابھی تک سب بڑے خوش تھے. وائف نے کہا کہ ارے یہ بچے ہیں, ان سے نہیں گننے آتی, لاؤ میں گنتی ہوں. پھر انہوں نے گننا شروع کی, 99 تھی وہ. کہ جی نہیں, یہ تو 99 لگ رہی ہیں. جو ٹون تھی نا وہ ڈاؤن ہو گئی. وہ ہسبینڈ سے کہ نہیں تجھے بھی نہیں پتا, اللہ, سب چاروں کی چاروں فیملی مل کے کیا کر رہی ہے, وہ اشرفیہ گن رہے ہیں 99. اب بیوی کی ٹون کہ تم سے اتنا سا کام نہیں ہوتا. بتاؤ بادشاہ نے 100 اشرفیہ دی تھی, پتہ نہیں کہاں ایک گرا دی.
کہ نہیں یہیں میں ہوگی, گھر میں گدے اٹھائے, یہ اٹھایا, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے, پوری کی پوری فیملی راستے بھر ڈھونڈتی جا رہی ہے وہ ایک اشرفی کہاں گر گئی. اگلے دن آئے جناب محل میں, بلا لیا, آنکھیں سوجی ہوئی ہیں, آنکھیں لال ہیں, وہ جو چہرے پہ جو برائٹنس تھی ختم, وہ جو خوشی تھی غائب. وزیر نے پوچھا کیا بات بھائی, کیا ہوا؟ کہ نہیں بادشاہ سلامت, اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کہوں. کہ ہاں بتاؤ. کہ وہ پتہ نہیں مجھ سے کہاں وہ ایک اشرفی کھو گئی, بس پوری رات اسے ڈھونڈنے میں اس کے چکر میں نکل گئی. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ہے وہ جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا. اس شخص کو ان 99 جو اشرفیات تھیں ان کی خوشی نہیں تھی, اس کو اس پہ خوش نہیں تھا. یہ پریشان کس سے تھا؟ وہ اس ایک اشرفی سے پریشان تھا. یہ شخص اس ایک اشرفی نے اس کی پوری رات تباہ کر دی, اس کی پوری فیملی کو ڈسٹرب کر دیا. یہ ہے وہ پریشانی جو ہم سب کی زندگیوں میں ہے. اس ایک اشرفی کی وجہ سے, جو پتہ نہیں کسی حکمت کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں ہے, ہم اس ایک اشرفی کی وجہ سے ناشکریہ کر رہے ہیں. وہ جو اللہ نے 99 اشرفی عطا کر رکھی ہیں, وہ جو کاؤنٹ لیس نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں, ان کا ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پریشانیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ نے نواز رکھا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, وہ جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہے نا, میں اس کی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں. ہمیں تو اللہ نے پتہ نہیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. ایک چھوٹی سی نعمت بتاتا ہوں میں آپ کو. کڈنی ہوتی ہے نا ہماری, کڈنی, دو کڈنیاں ہوتی ہیں نا. ان کے تعلق سے میں نے پڑھا, مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, آپ جانتے ہیں. ان کے ایک بھائی تھے مفتی رفیع عثمانی, وہی بہت ذہین آدمی تھے. ان کے ایک دوست تھے کڈنی اسپیشلسٹ تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے؟ بھائی اب تو بہت ڈیولپمنٹ ہو گیا نا, سائنس نے بہت میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گیا, کیا کیا چیزیں ہو گئی ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کڈنی کو پروڈیوس کر لیا جائے, بنا لیا جائے؟ بولے کہ اصل میں کڈنی کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا, بھلے سے چاہے سائنس کتنا بھی ہو گیا ہو. کہ کیوں؟ کہ کڈنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھلنی رکھی ہے, بہت باریک باریک چھلنی ہوتی ہے, سوراخ ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے. اتنے چھوٹے چھوٹے سوراخ دنیا کی کوئی مشین نہیں ڈیولپ کر سکتی, بنا نہیں سکتی. بالفرض وہ کہنے لگے اگر بہت زیادہ کوشش کر کے اربوں ڈالر خرچ کر کے اس طرح کا کوئی پلانٹ وہ لگا بھی لیا جائے, کڈنی بننے لگے. ایک چیز اللہ نے کڈنی میں رکھی ہے, وہ کڈنی کا برین کہلاتا ہے. اللہ نے کڈنی میں ایک برین رکھا ہے, دماغ. وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس شخص کو کتنے پانی کی ضرورت ہے. یہ وہ جو کڈنی کا جو ایک برین ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ شخص مئی جون میں اس کو کتنے پانی کی ضرورت ہے, دسمبر میں کتنے پانی کی ضرورت ہے, جنوری میں کتنے پانی کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے تو کتنا پانی پیے گا, بڑا بوڑھا ہے تو کتنا, جوان ہے تو کتنا. یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ یہ وہ کڈنی کا جو برین ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. پھر یہی کڈنی کا برین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو کتنا پانی پہنچانا ہے کہ آنکھیں چلتی رہیں, اس کی زبان میں, اس کے منہ میں کتنا پانی سپلائی کرنا ہے کہ اس کا سلیوا بنے اور رال بنے اور اس کی زبان چلتی رہے. آپ تصور کریں آپ کہ اگر ہماری زبان میں جو سلیوا ہے یا یہ جو جسے ہم تھوک کہتے ہیں, یہ اگر بننا بند ہو جائے, میں آج سے بول نہیں پاؤں گا. اگر یہ آنکھوں کا پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خشک کر دے, جن نعمتوں کو ہم سمجھتے نہیں, تو آپ جو ایسے کہہ رہے ہیں نا, جی بالکل, وہ آنکھیں پلک جھپکنا بند ہو جائیں گی. اتنی بڑی نعمت. پھر میں نے اور پڑھا اس کے بارے میں, کڈنی کے بارے میں خود میں نے دیکھا. ایک کڈنی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, 2 ہوتی ہیں نا کڈنیاں, 1 ملین نیفرون رکھے ہیں اللہ نے. نیفرون کہتے ہیں فلٹرنگ یونٹ ہوتا ہے. فلٹرنگ یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پانی آپ پیتے ہیں اس کو فلٹر کرتا ہے. کس پانی کے کس حصے کو پیشاب کے راستے باہر نکال دینا ہے, کس کے اندر, یہ کہتے ہیں نا پانی میں آئرن ہے, یہ ہے, تو ان چیزوں کو نکال کے باڈی میں سپلائی کرنا کس کا کام ہے؟ یہ وہ نیفرون جو اللہ نے رکھے ہیں. ایک کڈنی میں کتنے نیفرون ہیں؟ 1 ملین نیفرونز جو فلٹرنگ یونٹ ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 10 سے 11 لاکھ نیفرون ہوتے ہیں ایک کڈنی کے اندر. دونوں میں کتنے ہو گئے؟ 20 یا 25 لاکھ نیفرونز اللہ نے ہماری کڈنیز میں رکھے ہیں. یہ ہے وہ نعمتیں. یہ ایک صرف کڈنی کی بات بتاؤں. زبان ہے نا ہماری زبان, یہ 10,000 برڈس رکھے ہیں اللہ نے زبان میں. 10,000 ٹیسٹ برڈس کہا جاتا ہے ان کو. چھوٹی چھوٹی سی کیلیں ہوتی ہیں, وہ جو آپ کو بتاتی ہیں. وہ کل مولانا کل سے ضیافت کر رہے ہیں, وہ کھلائی یخنی, بڑا لذیذ لگتی ہے وہ کھانے میں. مولانا نے کل یخنی کھلائی. کیسے پتا چلا یہ یخنی ہے؟ وہ اس زبان میں جو ٹیسٹ برڈس ہیں اس نے بتایا کہ یخنی ہے یہ. آپ تصور کریں کہ وہ ٹیسٹ برڈس ڈسٹرب ہو جائیں, بلکہ تصور نہیں کریں, کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو بخار آتا ہے
تو باڈی کا جو ہیٹ سسٹم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے ٹیسٹ بڈس ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں نا بخار میں ڈاکٹر سے کہ جی ہر چیز کڑوی کڑوی لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, کسی چیز کا ذائقہ ہی نہیں آ رہا ہے. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ناشکریوں کی وجہ سے اگر اللہ نے ان ٹیسٹ بڈس کو بلاک کر دیا, کیا ہوگا زندگی کا, کیا ہوگا زندگی کا, کیا کریں گے ان مکانوں کا, کیا کریں گے ان بلڈنگز کا, کیا کریں گے ان گاڑیوں کا, بتائیے آپ. مولانا طارق جمیل صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہم کسی ملک میں جماعت میں گئے تو جن صاحب کے یہاں میزبان, جو ان کے میزبان تھے, بہت مالدار آدمی تھے, بہت, وہ کہہ رہے تھے بہت بڑا بزنس تھا. ایون گورنمنٹ کو کبھی کبھی کچھ فائنینشیل چیزوں میں ان کا وہ مطلب ان کی ہیلپ یا جو بھی چیزیں ہوتی ہوں گی اس ملک میں. کہنے لگے انہوں نے مجھے ایک روم میں, جو ان کا گیسٹ ہاؤس تھا, میں اس میں آرام کر رہا تھا, تو رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو پرائیویٹ روم ہے اس کی لائٹ جل رہی ہے, اور فل برائٹ, نائٹ لائٹ نہیں, مطلب نائٹ لیمپ نہیں, فل برائٹ لائٹ جل رہی ہے. ان کو بڑا وہ ہوا کہ چلو ہو سکتا ہے کچھ پڑھ رہے ہوں. پھر دیکھا پھر وہ لائٹ جل رہی ہے, تہجد میں دیکھا تب بھی لائٹ جل رہی ہے, تو پوری رات لائٹ جلتی رہی. تو مولانا طارق جمیل نے ان سے پوچھا صبح میں, کیا جی آپ سوئے نہیں, ایسا محسوس ہو یا آپ کہیں اور سوئے؟ اصل میں آپ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی تو میرے ذہن میں خیال آیا. کہنے لگے ارے بس مولانا کیا بتاؤں, مجھے کئی سال ہو گئے لیٹے ہوئے. مطلب کہ یہاں پہ گلے میں اللہ نے ایک وال رکھا ہے, ہمارے وال یہاں پر, اس وال کا کام یہ ہوتا ہے, میرے نام سلپ ہو گیا اس کا, میں نے دیکھا تھا اس کو لیکن نام میرے ذہن میں نہیں رہا. اس وال کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے. آپ نے کچھ آپ نے اگر کھایا, آپ نے کچھ بھی کنزیوم کیا تو وہ اوپن ہوگا, جیسے وہ کھانا یا پانی اندر جائے گا پھر وہ بند ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. تو اگر وہ کہنے لگے کہ میرا وہ وال ڈسٹرب ہے, میں نے پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں علاج کرا لیا لیکن اس کا علاج نہیں ہو پایا. میں اگر لیٹ جاؤں تو چونکہ میں فلیٹ ہو جاؤں گا تو میرا کھانا وغیرہ سب میرے منہ کے ذریعے, کان کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے باہر آ جائے گا. کہ میرا کھانا جو ہے وہ وال چونکہ کام نہیں کر رہا ہے تو کھانا ایسی کا ایسی باہر آ جائے گا, اندر کی جو بھی گندگی ہے. یہ ہے نعمتیں. کاش ہم ان نعمتوں کو پہچاننے والے بن جائیں. آپ سوچیں کیوں ہم ان چیزوں کی وجہ سے, اس ایک اشرفی کی وجہ سے کیوں ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل ہماری فیملی ہے, اس ناشکری کی وجہ سے آپ دیکھیے ہماری فیملیوں کا نظام ڈسٹرب ہے. ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے, ہم اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے. بچہ کیا سوچ رہا ہے, وہ جو ایک ینگسٹر ہے, وہ کیا بھائی ہمارا باپ, بھائی ہم تو اپنے باپ سے بڑے پریشان ہیں. ناشکری کر رہا نا, اسے باپ کی اچھائیاں ہی نظر نہیں آ رہی ہیں, اسے بس باپ کی وہ برائی لگ رہی ہے. وہ جو باپ رات کو کہتا ہے بیٹا سو جا موبائل رکھ دے, وہ جو باپ کہتا ہے نا رات کو کہ کیوں اتنی دیر میں آتا ہے بیٹا, 12 بجے 1 بجے تم گھر آ رہے ہو, تو اسے وہ برائی لگ رہی ہے, تو اسے اپنا باپ بوجھ لگ رہا ہے اس ناشکری کی وجہ سے. کاش وہ اپنے باپ کی اچھائیوں کو دیکھیں, ان 99 چیزوں کو دیکھیں, اور پھر وہ بھی دوسری چیزیں بھی اس کو اچھی نظر آنے لگیں گی. پھر وہ اپنے باپ کا شکر ادا کرے گا, اس کی بات مانے گا. باپ کو کیا پرابلم ہے بیٹے سے, وہ ساری جو اس کی اچھائیاں ہیں سب ایک طرف, وہ جو 2-4 پریشانیاں ہیں بس وہ ان کو دیکھ کے. اس لیے ہم سب کے, ہمارے فیملی ڈسٹرب ہو گئی, ہماری اور بہت ساری پریشانیاں ہو گئیں. مجھے لگتا ہے اس وبا کی وجہ سے یہ جو ناشکری والی چیز ہے. اچھا کیا طریقہ ہے شکر گزار بننے کا, کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, بس یہ حدیث, اور پھر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں, خصلتان من کانتا فی کتبہ اللہ شاکرا و صابرا, کہ 2 خصلتیں, 2 ہیبٹس, 2 ٹریٹس, یا جو بھی آپ اپنی لینگویج میں کہہ لیجیے, 2 کریکٹرسٹکس ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کتبہ اللہ شاکرا و صابرا, اللہ اس کو شاکر اور صابر لکھ دیتے ہیں. لکھنے کا مطلب ججمنٹ ہو جاتا ہے, دس پرسن از گریٹفل اینڈ پیشنٹ, یہ صبر بھی کرتا ہے اور یہ شکر گزار بھی ہے, اور دونوں میں کامیابی ہوتی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا, اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ نہ اسے شاکر لکھتے ہیں اور نہ اسے صابر لکھتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا من نظر فی دینہ الی من ہوا دونہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ, کہ جو دینداری کی چیزوں میں, دینداری کے معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی اقتدا کرتا ہے. بھائی یہ یار ماشاءاللہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے کس قدر جڑا ہوا ہے, یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, اس کو داڑھی بھی ہے, اللہ کے نبی کی جیسی چہرہ بھی بنا رکھا ہے اس نے, کسی سے زور سے بھی بات نہیں کرتا. تو دنیا جو دینداری والی چیزیں کہیں جاتی ہیں ان میں وہ دیندار لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس سے اوپر ہیں اور پھر ان کی اقتدا کرتا ہے. ومن نظر فی دنیاہ الی من ہوا دونہ
فحمد اللہ علی ما فضلہ بہ علی، اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے تو کم سے کم ان چیزوں سے نواز رکھا ہے۔ جس کے پاس 2 روم کا فلیٹ ہے وہ 1 روم والے کو دیکھے کہ چلو یار اللہ کا شکر ہے 1 روم کا فلیٹ تو ہے اپنے پاس۔ جس کے پاس فلیٹ نہیں ہے وہ رینٹ والوں کو دیکھے کہ بھیا وہ بیچارے پتہ نہیں پوری زندگی رینٹ پہ گزار رہے ہیں، یار ہمارے پاس 1 روم کا فلیٹ تو ہے۔ وہ جو رینٹ پہ رہ رہا ہے وہ اس کو دیکھے جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے کہ بھائی چلو اللہ کا شکر ہے کم سے کم اب رینٹ کا ہے لیکن ہے تو یار اللہ نے ہمیں دے تو رکھی ہے، چھت تو دے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کیا کریں گے؟ اللہ اسے صابر اور شاکر لکھ دیں گے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ دینداری میں دیکھتے ہیں نیچے والے کو، ارے بھائی صاحب میں 2 ٹائم کی نماز تو پڑھ لیتا ہوں، یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، صرف جمعے میں نظر آتا ہے۔ اور جمعے والا کیا کہتا ہے؟ ارے بھیا اللہ کا شکر ہے جمعہ تو پڑھ رہا ہوں، یہ تو عید پہ ہی نظر آتا ہے نا بھائی؟ کچھ پریشانی؟ اچھا چکر آ رہے ہیں، کچھ پلا دیں ان کو، لٹا دیجئے کوئی بات نہیں۔ تو ہم لوگوں نے کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا۔ اور دنیا داری میں کس کو دیکھتے ہیں؟ اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ ارے اچھا اس نے پھر ایک پلاٹ لے لیا، اچھا ایک اور مکان لے لیا، ارے یار پچھلے سال تو اس نے گاڑی نکالی تھی، ایک اور گاڑی نکال لی، یہ سب ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں پھر؟ لم یکتبہ اللہ شاکرا، جو اس کا الٹا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ناشکرا لکھ دیتے ہیں اور نا صبر کرنے والا بے صبرا لکھ دیتے ہیں۔ اور جس کو اللہ نے ناشکرا لکھ دیا اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ پرابلمس ہی ہوں گی، بالکل پرابلمس ہوں گی۔ وہ جو ہارٹ ہے نا، وہ ہارٹ جب ہم ٹینس ہوتا ہے نا تو ہارٹ نا خون کو صحیح کر کے پمپ نہیں کرتا ہے، ایک عجیب سی بچن ہوتی ہے دل میں، پھر پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر ہمیں شوگر بھی ہو جاتا ہے، پھر بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، بالکل۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں سکون ہوتا ہے انہیں ہر حال میں کہ جی نہیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اس سے تو بہتر ہے، الحمدللہ اس سے تو بہتر ہے، اللہ نے اس سے تو اچھا بنایا۔ تو ان کے چہرے پہ ایک برائٹنس ہوتی ہے، ان کو ٹینشن نہیں ہوتی، ان کو بڑی پریشانیوں کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو شاکر لکھ دیا، اللہ نے ان کو صابر لکھ دیا، اور پھر اللہ اس شکر کی وجہ سے اور زیادہ نوازتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے دوستوں اور ینگسٹرز، میں سب سے کہوں گا کہ ہم یہ جو شکر والی نعمت ہے نا، ہم ہر چیز میں شکر والا پہلو دیکھیں، ہر چیز میں شکر والا پہلو دیکھیں۔ ایک لاسٹ بات ہے پھر میں بات ختم کروں گا۔ مثال کے طور پہ ایک پرابلم ہوتی ہے ہمیں اپنی وائف سے ایک پرابلم ہوتی ہے، ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ ناشکری والی۔ اچھا یہ تو ہے ہی ایسی، اس نے تو میری زندگی برباد کر دی، میرے ماں باپ نے پتہ نہیں کیا دیکھا کیا کیا۔ آپ اس ٹائم شکر والے پہلو سوچیں، بھائی یار بھائی یہی تو ہے، اپنا پوری فیملی میرے لیے چھوڑ کے آ گئی ہے نا، 20-22 سال ایک فیملی کے ساتھ رہی، اپنے بھائی کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، ٹھیک ہے، میرے بچوں کو پیدا کیا، میرے بچوں کو پال رہی ہے، میرے گھر کا خیال رکھتی ہے، ساری چیزیں۔ پھر آپ شکر والی چیزیں آپ جب ڈھونڈیں گے تو پھر آپ اس پہ غصہ نہیں کریں گے، چیزیں اسموتھ ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ زیادہ کر دیں گے، آپس میں جو محبتیں ہیں اس میں اللہ زیادہ کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ تو میں کہتا ہوں دنیا کی ہر سچویشن کے اندر آپ شکر کے پہلو کو تلاش کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی، کتنا آپ اس کو انجوائے کریں گے، آپ اس کو فیل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو بھی اپنے آپ سے راضی ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔